انسان کا نفس اور شیطان اصل میں ایک ہی ہیں۔ ان کا ظہور دو صورتوں میں کیا گیا ہے، یعنی انسان کا نفس ہی شیطان ہے۔ شیطان انسانوں کو اپنے آلے کی طرح استعمال کرتا ہے اور دنیا میں شر پھیلاتا ہے۔ خدا ہمارے نفس کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا، کیونکہ وہ ظاہری صورتوں کو باطنی فطرت کے مطابق شکل دیتا ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہے، خدا کی قسم گدھے جیسے جسم سے بھاگو، یعنی کھانے پینے اور دوسری نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، نہ کہ صرف جانوروں کی طرح جسمانی خواہشات پورا کرنے میں ہی زندگی گزار دینی چاہیے۔ جو لوگ اس طرز پہ زندگی گزاریں گے ان کا انجام بھی جانوروں کی طرح کا ہی ہوگا۔ شیطان انسان کی روح سے چھپ جاتا ہے اور دل کے بہت سے سوراخوں سے سر نکالتا رہتا ہے۔ اس کی نشاندہی خناس کے نام سے کی گئی ہے، یعنی چھپ جانے والا، بار بار پلٹ کر آنے والا، کیونکہ یہ خناس ساہی ایک جانور کی خناس کی طرح ہے۔ ساہی کی طرح وہ چھپتا اور نکلتا رہتا ہے، یعنی شیطان ہمارے دل میں چھپ کر رہتا ہے اور چپ کے حملہ کرتا ہے۔ وہ اسی طرح برے خیالات کے ذریعے بار بار پلٹ کر حملہ کرتا رہتا ہے اور چھپ جاتا ہے تاکہ ہم اس کو پہچان نہ سکیں اور نہ بچ پائیں۔ ایک آنکھ والا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف حال ہی کو دیکھتا ہے، حیوانوں کی طرح آنے والے وقت سے غافل۔ دونوں آنکھوں سے آغاز اور انجام دونوں کو دیکھو۔ خبردار، لعنت کیے گئے شیطان کی طرح ایک آنکھ والے مت بنو۔ یعنی شیطان نے اللہ کی نافرمانی بغیر سوچے سمجھے کی۔ اس نے آغاز دیکھا مگر اپنی نافرمانی کا انجام نہیں دیکھا۔ اگر وہ انجام پہ نظر رکھتا تو وہ نافرمانی سے باز رہتا۔ اسی طرح انسان کو ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پہ نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ صرف آغاز کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ وہ کسی تکلیف سے بچ سکے۔ جان لو کہ تمہاری ہر ایک بری عادت ایک کانٹے کی جھاڑی ہے۔ کئی بار اس کے کانٹے تمہارے دامن میں چپ چکے ہیں۔ کئی بار تم اپنی ہی بری عادتوں سے زخمی ہو چکے ہو، پر تمہیں کوئی عقل نہیں۔ تم دوسروں کے زخموں سے لا تعلق ہو سکتے ہو جو تمہاری بری فطرت کی وجہ سے انہیں لگتے ہیں، مگر تم کسی صورت بھی اپنے زخموں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے لیے اور ہر اجنبی کے لیے عذاب ہو۔ اس دنیاوی نفع کو سعادت نہ سمجھو۔ فرعون اور سمود کی لعنت پر غور کرو، یعنی مال و دولت و طاقت وغیرہ ہمیشہ انعام اور سعادت نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون اور قوم سمود سب سے برتر ہوتے، لیکن ان پر تمام طاقت و مال کے باوجود لعنت اور عذاب کیا گیا۔ سو ان چیزوں کی آرزو کی بجائے اللہ کی رحمت اور رضا مانگنی چاہیے، اور دنیاوی فائدے سے اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا ظلم
اس ہی کے سر پر پڑتا ہے۔ تم جو دوسروں کے لیے کنواں کھود رہے ہو، در حقیقت تم اپنے ہی لیے گڑھا بنا رہے ہو۔ جو جتنا بد کردار ہوتا ہے اس کا اتنا ہی برا انجام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے انصاف کا یہی اصول ہے کہ بدترین انسان کے لیے بدترین سزا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کمزور انسان کا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھو، جب اللہ کی مدد آ پہنچے، یعنی کمزور لوگوں کا مددگار خود اللہ ہے، اس لیے کمزور لوگوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کتا بن جاتے ہو، تم وحشی بد اخلاق بن جاتے ہو۔ جب تم پیٹ بھر کھاتے ہو تو مردہ بن جاتے ہو۔ تمہاری سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے تو تم کبھی مردہ ہو کبھی کتے، تو تم شیروں یعنی اللہ کے دوستوں کے راستے پر اچھی طرح کیسے دوڑو گے؟ جان لو کہ شکار کرنے کا واحد سبب کتا یعنی نفس ہے۔ اس کتے کو ہڈی ڈالو مگر کبھی کبھی، کیونکہ جب کتا پیٹ بھر کھاتا ہے تو باغی ہو جاتا ہے اور شکار کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ یعنی اللہ والوں کے راستے پر چلنے کے لیے بہت محتاط طریقے سے خوراک لینا چاہیے، تاکہ نفس نہ تو طاقت کے سبب باغی ہو جائے اور نہ ہی کمزوری کے سبب سست پڑ جائے اور اللہ کی فرما برداری نہ کر پائے۔ کم کھانا ہی نفس کو صحیح طریقے سے فرما بردار بنا سکتا ہے۔ تمہارا وجود در حقیقت تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ اگر تمہاری سوچ گلاب ہے تو تم گلستان ہو، اگر تمہاری سوچ کانٹا ہے تو تم چولہے کا ایندھن ہو۔ یعنی انسان کی سوچ ہی اس کی اصل شخصیت ہے۔ اگر انسان کی سوچ نیک اور مثبت ہو تو وہ اچھا انسان ہے، اور اگر اس کی سوچ شیطانی اور منفی ہو تو وہ برا ہے۔ کسی انسان کی اصل حقیقت کا اندازہ اس کی سوچ سے لگایا جا سکتا ہے۔ تمہارا غصہ دوزخ کی آگ کا بیج ہے، خبردار اپنی اس دوزخ کو بجھا دو۔ یعنی غصہ برائی کی جڑ ہے جس سے بہت سی اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو بالآخر انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے غصے کو فوری طور پر چھوڑنا چاہیے اور رحمت، درگزر اور عاجزی کا رویہ اپنانا چاہیے۔ ہماری ذات میں ہزاروں بھیڑیے، کتے، فرشتے اور شیطان ہیں، یعنی ہمارے اندر اچھی اور بری مخلوق دونوں موجود ہیں۔ ہم اصل میں کیا ہیں یہ اس پر مبنی ہے کہ کون سی مخلوق ہماری ذات پر غالب ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب سونے کی مقدار تانبے سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ تانبے کی بجائے سونا بن جاتا ہے۔ یعنی اگر حیوانوں کی صفات جیسے غصہ، نفرت، حسد، بے حیائی وغیرہ ہم پر غالب ہوں تو ہم بھیڑیے شیطان ہیں، اور اگر فرشتوں کی صفات جیسے محبت، درگزر، رحم، انکساری، حیا وغیرہ ہم پر غالب ہوں تو ہم فرشتوں میں سے ہیں۔ اللہ اور رسول کا ہاتھ تھام لو۔ اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے فرار حاصل کر لو، یعنی ہماری اپنی ذات ابو جہل کی طرح ہے، جہالت سے بھری ہوئی۔ اللہ اور رسول کے احکام پر چل کر اس ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔